السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم معراج شریف کا بیان سماعت فرمائیں گے۔ جاننا چاہیے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور معجزات میں سے معراج شریف کا معجزہ ایک بڑی شان کا معجزہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت کا ایک نمونہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو یوں بیان فرمایا ہے: وہ اللہ پاک ہے جو اپنے بندے خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے وقت کعبے کی مسجد سے مسجد اقصیٰ یعنی بیت المقدس تک لے گیا، جس کے ہر طرف ملک شام ہے، اور وہاں اللہ تعالیٰ نے دین اور دنیا کی برکتیں اتار رکھی ہیں۔ دین کی برکت یہ ہے کہ وہاں بہت سے نبیوں کی قبریں ہیں، اور دنیا کی برکتیں یہ ہے کہ وہاں اناج اور پھل وغیرہ کی پیداوار بہت ہے، اور وہاں ایک عجیب طریقے سے اس لیے لے گیا کہ وہ ان کو اپنی عجیب عجیب قدرتیں دکھلائے، جن میں سے بعض تو وہاں کے متعلق ہے، جیسے اتنا بڑا سفر جو 40 دن میں پورا ہو سکے، اس کو تھوڑی سی دیر میں پورا کرا دینا، اور تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات اور ان کی باتیں سننا وغیرہ، اور بعض آگے کے متعلق ہے، جیسے آسمانوں پر لے جانا اور وہاں کی قدرتیں دکھانا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بڑا سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ مسجد کعبہ سے بیت المقدس تک لے جانے کو اسراء کہتے ہیں، اور وہاں سے آگے آسمانوں پر لے جانے کو معراج کہتے ہیں، اور مسجد کعبہ سے مسجد اقصیٰ تک لے جانے کا انکار کرنے والا کافر ہے، اور آسمانوں پر لے جانے کا انکار کرنے والا بد دین اور گمراہ ہے۔ اور کل اہل سنت الجماعت کا یہی مذہب اور عقیدہ ہے کہ امام الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج جاگتے میں جسم کے ساتھ ہوئی۔ اگر خواب میں یا کشفہ طور پر ہوتی تو کوئی بڑے کمال کی بات نہیں تھی، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صاف فرما دیتے: یہ واقعہ میں نے خواب میں دیکھا ہے یا کشف سے معلوم ہوا ہے۔ اس عظیم الشان معجزے کی بابت حدیثوں میں یوں آیا ہے کہ جب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کے ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبوت عطا فرمائی، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 53 سال کے ہوئے تو معراج کی دولت عطا فرمائی۔ 27 رجب پیر کی رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پھوپھی ام ہانی کے یہاں تشریف لے گئے، وہاں کچھ دیر آرام فرما کر اپنے گھر آئے، پھر وہاں سے کعبہ شریف میں آ کر لیٹ گئے۔ آپ کی ذرا آنکھ لگی تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر آپ کو جگایا اور آپ کا سینہ مبارک چاک کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو زمزم کے پانی سے دھویا کہ وہ بزرگی میں بعض عالموں کے نزدیک کوثر کے پانی سے بھی افضل ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ یا رسول اللہ، آسمانوں پر چلیے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار سے مشرف ہو جائیے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہو گئے اور وضو کرنے کا ارادہ کیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی: یا رسول اللہ، میں جنت سے نہر سلسبیل کا پانی جواہر کی سراہی میں اور سرخ یاقوت کا لگن لایا ہوں، اس میں وضو کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور 2 رکعت نفل نماز پڑھی، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت کا لباس پہنایا۔ محبوب خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لباس جنتی پہن کر کعبہ شریف سے باہر آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ ہزارہا فرشتے تعظیم کے لیے سب باندھے کھڑے ہیں۔ سب نے کہا: السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب اپنے دیدار پر انوار سے آپ کو مشرف فرمائے گا، اور تمام حور غلامان کو آپ کا انتظار ہے۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے براق پیش کیا جو خچر کی مثل تھا اور بجلی کی طرح اس کی رفتار تھی، اور جہاں تک نظر جاتی وہاں تک قدم رکھتا تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہونے لگے تو وہ کودنے لگا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا: کیوں لاتے مارتا ہے؟ تجھ پر حبیب خدا سوار ہونے لگے ہیں۔ براق شرمندہ ہو کر ادب سے کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سوار ہو گئے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے رکاب پکڑی اور حضرت میکائیل علیہ السلام نے لگام تھامی اور بیت المقدس کو روانہ ہوئے۔ راستے میں ایک ایسی زمین آئی جس میں کھجوروں کے درخت تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ، یہاں اتر کر 2 رکعت نفل نماز پڑھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں نماز پڑھی۔ پھر وہاں سے آگے چلے تو ایک سفید زمین پر پہنچے، وہاں بھی اترے اور نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: آپ نے مصر میں نماز پڑھی۔ پھر آگے چلے اور بیت الحم میں اتر کر نماز پڑھی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا: یا رسول اللہ، یہ جگہ عیسیٰ علیہ السلام کے پیدا ہونے کی ہے۔ شہنشاہ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم چلے جا رہے تھے اور عجیب عجیب واقعات عالم برزخ کے دیکھنے میں آئے۔ ایک واقعہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑھیا راستے میں کھڑی دیکھی۔ اس نے آپ کو پکارا۔ آپ نے پوچھا: اے جبرائیل، یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا: آگے چلیے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے تو دیکھا راہ میں ایک بوڑھا کھڑا ہے۔ اس نے آپ کو پکارا کہ محمد ادھر آؤ۔ جبرائیل نے کہا آگے چلیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے۔ راستے میں کچھ لوگ ملے۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سلام کیا: السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا حاشر۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ ان کو جواب دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بڑھیا دیکھی تھی وہ دنیا تھی، بس دنیا کی اتنی ہی عمر رہ گئی ہے کہ جتنی بڑھیا کی عمر رہ جاتی ہے، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارا تھا وہ شیطان تھا۔ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم شیطان اور بڑھیا کے پکارنے کا جواب دیتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت دنیا کو اختیار کرتی اور آخرت کو چھوڑ دیتی، اور جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا تھا وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام وغیرہ تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر گزر ہوا جو ایک ہی دن میں بو بھی لیتے ہیں اور کاٹ بھی لیتے ہیں، اور جب کاٹتے ہیں وہ پھر ویسا ہی ہو جاتا ہے جیسا کاٹنے سے پہلے تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کیا واقعہ ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں کہ ان کی نیکیاں 700 گنا تک بڑھتی جاتی ہیں، اور ان میں وہ لوگ بھی شامل ہیں جو اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ان کو اچھے سے اچھا بدلہ اللہ کے پاس ملتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے لوگوں پر سے گزر ہوا کہ جن کے سر آگ کے پتھروں سے پھوڑے جاتے ہیں، جب وہ پھوٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ سلسلہ ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو فرض نمازوں سے سر کو پھیرتے ہیں، یعنی نماز نہیں پڑھتے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان کی شرمگاہوں پر دوزخ کی آگ کے چھتڑے لپٹے ہوئے ہیں، اور وہ جانوروں کی طرح زخم یعنی دوزخ کی آگ کا کھانا اور پتھر کھا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مال کی زکوٰۃ نہیں دیتے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ایسے لوگوں پر ہوا کہ ان میں مرد بھی ہے اور عورتیں بھی ہیں کہ جن کے سامنے ایک بہت عمدہ پکا ہوا گوشت رکھا ہے اور ایک ہنڈیا میں کچا اور سڑا ہوا مردار گوشت رکھا ہے۔ وہ لوگ اس سڑے ہوئے کچے گوشت کو کھا رہے ہیں اور پکا ہوا عمدہ گوشت نہیں کھاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے وہ مرد اور عورتیں ہیں کہ جن کے پاس نکاح کے ذریعے سے حلال بیویاں موجود ہے اور پھر وہ ناپاک عورتوں کے پاس جا کر برا کام کرتے ہیں۔ اسی طرح عورتیں جو اپنے حلال مردوں کو چھوڑ کر غیر مردوں کے پاس جا کر بدکاری کرتی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسے آدمی کو دیکھا کہ اس نے ایک بہت بھاری بوجھ لکڑیوں کا جمع کر رکھا ہے مگر اس کو اٹھا نہیں سکتا، اور وہ اس پر لا لا کر اور رکھتا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ کون آدمی ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ مسلمان ہے کہ جس کے ذمے لوگوں کے بہت سے حقوق اور امانتیں ہیں جن کو ادا نہیں کرتا مگر اور لاتا چلا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ اور لوگوں کو دیکھا کہ ان کی زبانیں اور ہونٹ قینچیوں سے کاٹی جاتی ہیں، اور جب وہ کٹ جاتے ہیں تو پھر ویسے ہی ہو جاتے ہیں، اور یہ حال ذرا سی دیر کو بند نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی تقریروں اور تحریروں سے لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں، غلط اور کمزور مسئلے بتلا کر مسلمانوں میں فساد کراتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے چلے تو دیکھا کہ ایک چھوٹا سا پتھر ہے، اس میں سے ایک بیل پیدا ہوتا ہے، پھر وہ بیل اسی پتھر میں جانا چاہتا ہے مگر جا نہیں سکتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ کیا معاملہ ہے؟ انہوں نے کہا یہ اس آدمی کا حال ہے جو ایک ناجائز بات منہ سے نکال کر پچھتائے مگر اس کو پھر منہ میں لے جانے کی قدرت نہیں رکھتا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے میدان میں پہنچے کہ وہاں ایک ٹھنڈی ہوا مشک کی خوشبو سے بھری ہوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دماغ مبارک میں آئی اور آواز بھی آتی سنائی دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل، یہ خوشبو اور ہوا کیسی ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے کہا یہ خوشبو اور آواز جنت کی ہے۔ جنت کہتی ہے اے میرے رب، تو نے مجھ سے جو وعدہ فرمایا ہے اس کو پورا کر دیجئے، کیونکہ میرے اندر بلاخانہ موتی، مونگا، ریشم اور سونا چاندی، شہد اور دودھ وغیرہ نعمتیں بہت زیادہ ہو گئی ہیں، ان کے برتنے والے مجھ کو دے دیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جنت، ہم نے سب ان مردوں اور عورتوں کو جو ہم پر اور ہمارے رسولوں پر ایمان لائے اور ہمارے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا اور ہمارے احکام معلوم کر کے ان پر چلتے رہے، ہم ان کو تیرے اندر داخل کریں گے۔ ہم سچے خدا ہیں، ہم وعدے کے خلاف نہیں کیا کرتے۔ بے شک جو مسلمان بندہ تابعداری کرے گا وہ تیرے اندر آرام پائے گا۔ جنت نے کہا اے میرے رب،
اب میں راضی ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور میدان میں گزر ہوا، وہاں ایک بڑی خطرناک آواز سنی اور بہت ہی گندی بدبو معلوم ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ آواز اور بدبو کیسی ہے؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ دوزخ کی آواز اور بدبو ہے۔ دوزخ کہتی ہے، اے رب، مجھ سے جو وعدہ کیا ہے کہ بے ایمان اور نافرمانوں سے تیرا پیٹ بھر دوں گا، وہ وعدہ پورا کیجیے، کیونکہ میری زنجیریں اور طوق، وہ ہتھکڑی اور شعلے اور پکتا ہوا پانی، خون اور پیپ اور طرح طرح کے عذاب بہت زیادہ ہو گئے اور میری تیزی بہت بڑھ گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے دوزخ، ہم نے تیرے لیے ہر مشرک اور کافر اور نافرمان مرد اور عورت کو جو آخرت کے حساب و کتاب کو نہیں مانتا اور ہماری تابعداری نہیں کرتا، ان سب کو تیرے لیے تیار کر رکھا ہے۔ دوزخ نے کہا، اے رب، میں راضی ہوں، یہاں تک کہ جو کچھ بیان ہوا یہ آسمانوں پر جانے سے پہلے کا بیان ہوا، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا کے آسمانوں پر پہنچے تو بہت سے عجیب واقعات اللہ تعالیٰ نے دکھلائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت آدم علیہ السلام موجود ہے اور وہاں پاک و صاف گوشت دسترخوان پر پکا ہوا رکھا ہے، مگر اس کو کوئی آدمی نہیں کھاتا، اور دوسرے دسترخوان پر سڑا ہوا گندا گوشت رکھا ہوا ہے، اس کو بہت آدمی کھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ لوگ ہیں جو حلال چھوڑ کر حرام کھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ لوگ دیکھے کہ جن کے پیٹ پھول کر کوٹری جیسے ہیں، جب ان میں سے کوئی اٹھتا ہے تو پھر گر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ، یہ سود کھانے والے لوگ ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگ دیکھے کہ ان کے ہونٹ اونٹ جیسے ہیں اور وہ آگ کی چنگاریاں کھاتے ہیں اور وہ چنگاریاں ان کے پیخانے کی جگہ سے نکل جاتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو ناحق لوگوں کا اور یتیموں کا مال کھاتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ وہ لوگوں کی پسلیوں کا گوشت کاٹا جاتا ہے اور انہی کو کھلایا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون لوگ ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، یہ وہ مرد اور عورتیں ہیں جو چغلی کرتے ہیں اور لوگوں کا عیب تلاش کر کے پھر دوسروں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا عورتوں کو ان کی چھاتیوں سے باندھ کر لٹکا رکھا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، یہ کون عورتیں ہیں؟ کہا، یا رسول اللہ، یہ بدکار عورتیں ہیں۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان سب جرموں کو سمجھو اور کھڑے کھوٹے عملوں کو جان لو، بری بری باتوں سے بچو، توبہ کر لو، اچھے کام کر کے جنت حاصل کر لو اور دوزخ کے عذابوں سے بچ جاؤ۔